بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اردو 11ویں جماعت کے ساتھ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ اچھا بچوں، آج کا جو ہمارا لیکچر حصہ غزل پہلا لیکچر ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے حصہ نثر اور حصہ نظم جو ہے اس کو مکمل کیا۔ سیریل نمبر جو آپ کا ہے اس میں سے یہ سبق نمبر 18 بن رہا ہے، اور غزلوں میں سے آج ہم پہلی غزل کریں گے، اور جس غزل کا جو ہے وہ کیا نام اس کا عنوان نہیں ہوتا، لیکن یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، پتا پتا بوٹا بوٹا، یعنی کہ پہلا مصرع یہ آپ کی غزل ہے۔ اپنے سلیبس جو ہے اس کی پہلی جو غزل جس کا شاعر ہے میر تقی میر، ٹھیک ہے۔ اصل نام ہے میر تقی میر کا محمد تقی، اور اس کے بعد تخلص ہے اس کا میر۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو شاعر حضرات ہوتے ہیں یہ اپنا ایک کلمی نام استعمال کرتے ہیں، یعنی کلمی نام وہ کہ جو انہوں نے خود یعنی کہ پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ شہرت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا جو ہے وہ دیا ہے، شرح صدر ان کا اتنا کھولا ہے کہ انہوں نے اپنا نام خود پیدا کر لیا، ٹھیک ہے۔ جس طرح مرزا غالب کا اصل نام مرزا اسد اللہ خاں بیگ، اور اسی طرح میر تقی میر کا محمد تقی، لیکن محمد تقی اگر کسی سے پوچھیں گے تو کوئی نہیں بتائے گا محمد تقی کون ہے، لیکن میر تقی میر پوری دنیا جانتی ہے میر تقی میر کو، ٹھیک ہے۔ 1723 میں ان کی پیدائش ہے آگرے کے اندر۔ میں نے آپ کو بتایا تھا آگرے کے اندر 3 بڑے شاعر جو ہے نا وہ پیدا ہوئے، ایک میر تقی میر ہے، ایک مرزا غالب ہے، ایک نذیر اکبر آبادی، ٹھیک ہے۔ اس کا نام اکبر آباد بھی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے میر تقی میر کی شاعری جو ہے وہ جتنے بھی اس کے اشعار ہے، جتنی بھی نظمیں ہیں، یہ واحد شاعر ہے جس پہ آج تک کسی نے تنقید نہیں کی۔ باقی جتنے بھی شعراء ہے، غالب ہے اردو کا سب سے بڑا شاعر، اور بھی جتنے بھی شاعر گزرے ہیں ان کے کلام میں کسی نہ کسی جگہ پہ ہر بندے نے قلم اٹھایا، لیکن یہ واحد شاعر ہے جس پر آج تک کسی نے کوئی تنقید نہیں کی۔ ان کی شاعری کے اندر آپ کو کوئی بھی شعر اٹھائے غم ملے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ میر تقی میر کو قنوتی شاعر کہا جاتا ہے اور غم کا شاعر کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک وجہ کیا ہے کہ بچپن میں جب تھا تو دلی کے اندر اس کے والد صاحب جو ہے فوت ہو گئے۔ بچپن کے اندر پھر والد کے ذمے کچھ قرض تھا جو اس نے ادا کرنا تھا، پھر اس قرض کو لے کے یعنی کہ بچپن ہی سے جو ہے وہ در بدر بھٹکتا پھرا، کبھی لکھنؤ کبھی دلی، اس کے بازاروں کے اندر یہ کام کرتا ہے، ہر طرح کے کام کرتا تھا۔ گھر کی ذمہ داری تھی اور اس کو نبھانے کے لیے بچپن سے ہی اس کے سر پہ ذمہ داری جو ہے وہ پڑ گئی تھی۔ چھوٹا تھا لیکن گھر کی ذمہ داری نے اس کو بچپن سے ہی بڑا بنا دیا تھا۔ اس وجہ سے اس کی تمام تر شاعری جو ہے آپ کو ملے گی غم، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی شاعری کے اندر آپ کو 2 طرح کے غم ملیں گے، ایک ہے غم دورہ، ایک ہے غم ہجرہ، یعنی کہ زمانے کا غم، اور ایک ہے غم جانا محبوب کا غم، ٹھیک ہے۔ لکھنؤ میں گیا، جو اس کا تھا ماموں بھی کہتے اس کو، یعنی کہ سوتیلی ماں کا بھائی تھا، چاچا زاد سوتیلی ماں کا اس کا جو بھائی تھا میر، جو لکھنؤ کے اندر۔ اب اس کے گھر میں گیا تو اس کے گھر کے اندر بھی جو ہے وہ انہوں نے اس کو نکال دیا، یعنی کہ در بدر بھٹکتا پھرتا ہے۔ اور گھر کے اندر پھر دلی جو ہے نادر شاہ احمد شاہ ابدالی نے پیچھے دلی کو تباہ کر دیا، تو یہ بھی غم، یعنی کہ بچپن سے ہی اس کی زندگی غموں سے لبریز ہے۔ غموں سے جو ہے نا وہ کیا نام اس کا، ہر طرف سے غم اس کو ملے شروع سے ہی، تو اس لیے اس کی تمام تر جتنی بھی شاعری ہے نا، جتنی بھی شاعری ہے اس کی، کوئی بھی شعر اٹھائیں آپ، کوئی بھی میر تقی میر کا، تو میر تقی میر کے شعر میں آپ کو آہ کا لفظ، یعنی کہ افسوس کا، غم کا، درد کا جو ہے نا یہ جو آپ کو ملے گا کلام ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس کو قنوتی شاعر بھی کہتے ہیں، مایوسی والا۔ لیکن اس کی شاعری کے اندر صرف قنوت نہیں ہے، غم درد نہیں ہے، وہاں سے ایک امید کی کرن بھی جاگتی ہے جو بندے کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ نہیں، ایک جگہ پہ جو ہے نا یہ ملے گا۔ ہر شب جو ہے وہ تاریک نہیں ہوتی، شب کے بعد سحر آتا ہے، اجالا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سورج آئے گا ہماری زندگی کے اندر، سحر ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ غم ہی ہے زندگی کے اندر، کبھی خوشی بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ اردو ادب کا جو سب سے بڑا شاعر ہے مرزا غالب، اس نے میر تقی میر کے بارے میں کہا تھا کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب،
کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، یعنی کہ جب بھی غالب کو کوئی کہتا تھا کہ تم بڑے شاعر ہو، تم سے پہلے کوئی شاعر اتنا بڑا اچھا نہیں گزرا، سب سے بڑا شاعر ہے، تو غالب جو ہے ہمیشہ طرفداری کرتا تھا میر تقی میر کی، کہتا کہ مجھ سے زیادہ بڑا شاعر، یعنی کہ ریختہ شاعری کو کہتے کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہوں، یعنی کہ اپنے آپ کو مخاطب کہ میں استاد نہیں ہوں، مجھ سے پہلے ایک بندہ گزر کے گیا جس کا نام تھا میر تقی میر، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تمام تر شاعری میں آپ کو لفظ آہ، آہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ غم ملے گا، درد ملے گا، ٹھیک ہے، کوئی بھی شاعری اٹھائے۔ تو آپ کے سلیبس میں بھی ایک غزل جو ہے جس کا عنوان نہیں ہوتا غزل کا، جب بھی آپ نے پیپر میں تشریح کرنی ہے سن لیں، یہ پہلی غزل ہے، ابھی سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ غزل میں ایک ہی غزل میں سے 3 اشعار آئیں گے، ٹھیک ہے، جس طرح نظم میں 2 ہے غزل میں 3 ہے، لیکن غزل کے اندر آپ نے کیا کرنا ہوتا، الگ الگ اس کی تشریح کرنی ہے۔ نظم کے اندر اکٹھی ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ نظم کے اندر عنوان ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا جو عنوان ہوگا اسی عنوان کے تحت اس کا مطلع سے لے کے مقطع تک ایک ہی بات بیان ہوگی۔ مثال کے طور پہ حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے، پہلے مصرعے کے اندر بھی، دوسرے کے اندر، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، آخر تک، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو آخری اس کی لائن ہوگی، آخری سطر، وہاں تک اللہ کی ہی تعریف۔ اسی طرح نعت ہے، اس میں اللہ کے نبی کی تعریف ہوگی۔ اسی طرح آپ نے وادی الولاب نظم پڑھی ہے، اس کے اندر بھی سارا جتنا وادی الولاب کا تذکرہ ہے۔ تو اس میں نظم میں عنوان ہوتا ہے، غزل میں عنوان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ غزل کے اندر الگ الگ تشریح کرنے کا کیوں کرنی ہے آپ نے، کیونکہ غزل میں ایک شعر ہوتا ہے حقیقت کی طرف اور دوسرا مجاز کی طرف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نظم اور غزل کا بنیادی فرق یہ ہے کہ نظم ایک عنوان کے تحت لکھی جاتی ہے اور غزل کا عنوان نہیں ہوتا۔ عنوان کس طرح نہیں ہوتا، کیونکہ غزل کا پہلا مصرع، پہلا جو جملہ ہوتا ہے، وہ پہلا شعر جو ہوتا ہے وہ حقیقت کی طرف، جس طرح میر تقی میر کی ہی ایک غزل ہے کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش کہ دنیا کی زندگی ایک پانی کے بلبلے کی مانند ہے، باقی دنیا کے اندر جتنا بھی لائم لائٹ ہے وہ سب کیا ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگلا شعر آپ جب اس کو دیکھیں گے کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک غلاب کی سی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا کہ پہلے مصرعے میں وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی، یہ قرآن کا یہ جو آیت ہے، جو شعر ہے نا، یہ قرآن کی، یعنی کہ پہلے شعر کے اندر فکر آخرت کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت کی طرف لے کے جاتا ہے، ہر بندے نے مرنا ہے، باقی دنیا کے اندر انما الحیات الدنیا لہو و لعب، کھیل تماشا، یہ آیت ہے، اس کا جو ہے وہ شعری انداز میں میر تقی میر نے وہ لکھا ہے کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اگلا جب مصرع آئے گا، اگلا شعر آئے گا کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی کو غلاب کی سی ہے، کہ اس کے لبوں کی جو ملائم، یعنی کہ اس کے ناز کی جو ہے، یعنی کہ وہ اتنے ملائم ہے کہ جس طرح غلاب کی پتی وہ ہاتھ میں رکھو تو تھوڑا سا اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے دوسرا اس کو تھوڑا دباؤ، وہ کیا ہو جاتی ہے، مسری جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ محبوب۔ اب دوسرا شعر مجاز کی طرف لے گیا، پھر اگلا شعر وہ پھر اس کی طرف حقیقت کے چشمے دل کھول اس بھی عالم پر یا کی اوقات خواب کی سی ہے۔ وہ کہتا ہے اس دنیا کے اندر اگر دل کی آنکھ سے دیکھے ہو، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، خواب ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، حدیث ہی کہتی ہے کہ یہ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ یہ ایک خواب ہے، ایک اس طرح زندگی بسر کرو گویا کہ اجنبی، کن فی الدنیا کا انا کا غراب، ٹھیک ہے، کرنا کا غریب او عابر فی سبیل، کہ اس طرح کے اجنبی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے بار بار اسی کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے، مجاز کی طرف، یعنی کہ اس میں ایک حقیقت ایک مجاز، ایک حقیقت، اس طرح غزل کا عنوان ہے نہیں ہوتا، نہ ہی آپ نے لکھنا ہے۔ لکھنا کیا ہے، آپ نے شاعر کا نام اور صنف، ٹھیک ہے، بس یہ چیز لکھنی ہے۔ صرف نام بھی لکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شاعر کا نام لازمی لکھنا، اس کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ تشریح کا پیٹرن وہی ہے جو نظم میں ہے، ٹھیک ہے۔ تشریح میں سب سے پہلے میر تقی میر جو شاعر ہے اس کے بارے میں آپ نے ایک آدھی لائن لکھنی ہوتی ہے کہ میر تقی میر جو ہے وہ ان کی شاعری زندگی کے انقلابات کی ترجمان ہے۔ اس کے بعد میر کو خدائے سخن، یعنی کہ خدا کی زبان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ ان کی شاعری کے اندر آپ کو درد غم یہ ملے گا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد نیچے آپ نے اس کی تشریح شروع کر دینی ہے، 3 اشعار ایک غزل میں سے آئیں گے اور ہر شعر کی آپ نے الگ الگ تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آتے ہیں ہماری جو سلیبس کے اندر غزل
غزل ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور غزل شروع کرنے سے پہلے سن لیں غزل کہتے کس کو۔ غزل جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ غزال سے نکلا، لغت کے اندر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ اس کا معنی ہوگا ہرن کی آواز، کہ جب شکاری کتے کسی ہرن کے پیچھے لگتے ہیں یا چیتا لگتا ہے، اس کے بعد شکاری کتوں جو ہے وہ ہرن کو جب دبوچ لیتے ہیں اور اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کی زبان سے دم نزع، یعنی کہ آخری وقت جو اس کی زبان سے اس کے منہ سے جو چیخ نکلتی ہے اس کو ہرن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب غزل کو ہرن غزل کیوں کہتے ہیں، اس کی ایک پیچھے کہ اس کے اندر جو ہے جتنے بھی شاعر حضرات ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے غزل ہی کیوں کہا اس وجہ سے، کیونکہ جتنے بھی شاعر حضرات ہیں انہوں نے اپنے محبوب کو ہرن کی جو ہے نا وہ آنکھ سے تشبیہ دی ہے۔ کسی نے ہرن کی آنکھوں کی طرح اپنے محبوب کی آنکھوں کو گردانا کہ میرے محبوب کی آنکھیں ہرن کی آنکھ کی طرح، ٹھیک ہے۔ کسی نے ہرن کی جو چال ہے اس طرح کہا کہ میرے محبوب کی چال جو ہے وہ ہرن کی چال کی طرح، ٹھیک ہے۔ ولی دکنی کا ایک شعر ہے، تجھ لب کی صفت لالے بدخشا سو کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزالہ سو کہوں گا۔ اب غزالہ سو کہ تیرے نین، تیرے آنکھ جو ہے وہ اس طرح ہے جس طرح ہرن کی آنکھیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ادبی اصطلاح کے اندر غزل کسے کہتے ہیں؟ غزل کہتے ہیں ادبی اصطلاح کے اندر اگر ہم بات کریں تو عورتوں کی خوبصورتی کے متعلق باتیں کرنا، کیونکہ غزل کے اندر عورت کے متعلق اس کے قد و قامت، اس کے جو ہے وہ کیا نام اس کا جسم کا ایک ایک عضو پہ لوگوں نے جو ہے نا وہ قلم اٹھایا، شاعری کی ہے، بالوں پہ شاعری کرتا ہے۔ اس کے بعد حیدر علی آتش نے دانت پہ بھی جو ہے وہ کی ہے کہ محبوب کے دانت بڑے خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوئی قد و قامت پہ کرتا ہے، کوئی ناک پہ کرتا ہے، کوئی ہونٹوں پہ کرتا ہے، اس طرح پھر اس صنف کا نام ہی غزل پڑ گیا کیونکہ عورت کے متعلق بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو غزل ہے یہ بھی میر تقی میر کی ہے۔ میر تقی میر جو ہے اس کا یہ سب سے پہلے اس کا دیکھیں پہلا شعر ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پتا پتا بوٹا بوٹا آپ نے جب تشریح کرنی ہے ساتھ میں آپ نے شعری محاسن بھی بتانا ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا یہ کیا ہے؟ یہ صنعت تکرار، ٹھیک ہے، یعنی کہ صنعت تکرار جو لفظ دو دفعہ آ جائے، یہ صنعت تکرار کا استعمال بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے زور پیدا کرنے کے لیے، تاکید۔ اگر صرف یہ کہہ دیتا پتا بوٹا حال ہمارا جانے تو جملہ اتنا زیادہ حسن والا نہ ہوتا، بلکہ اس نے حسن پیدا کرنے کے لیے تکرار لگا دی ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر صنعت تکرار کا استعمال ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، اور اس کے اندر صنعت جو ہے مرآت النظیر بھی پائی جاتی ہے کہ پہلے مصرے کے اندر پھر اسی طرح کے الفاظ گل، پتا، بوٹا، باغ، یہ سارے ایک شعر کے اندر اس طرح ملتے جس طرح متلازم گروہی الفاظ جسے کہتے وہ آ جائیں جو ذہن کے اندر، مثال کے طور پہ آپ نے اسکول کے بارے میں سوچا، آپ نے اسکول میں پھر آپ کو یہ ڈسٹر وائٹ بورڈ بھی آئے گا، یہ بھی آئے گا، کتابیں بھی آئے گی، بینچ بھی آئے گا، سارا کچھ آئے گا اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم جب صنعت میں استعمال کریں گے تو اس کا نام پڑ جاتا ہے صنعت مرآت النظیر، ایک جیسے سارے الفاظ، ٹھیک ہے۔ تو دو طرح کی صنعت کا پہلے شعر میں استعمال ہوا ہے کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اس کے اندر مشکل الفاظ صرف گل کا مطلب آپ کو پتہ ہے، پھول کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پھول کو کہتے ہیں۔ باغ آپ کو پتہ ہے باغ کسے کہتے ہیں، اس کا مفہوم صرف میں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ دنیا کا ہر شخص ہماری حالت سے واقف ہے لیکن صرف محبوب ہی ہماری حالت سے واقف نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میر تقی میر جو کہ خدائے سخن کے نام سے جانے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ پوری دنیا کو پتہ ہے میرا، یعنی کہ پوری دنیا کو باغ جو ہے نا اس کو باغ سے مراد استعارے کے طور پہ اس نے استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا کو میرا پتہ ہے میر تقی میر کا، یعنی کہ ہر بندے سے پوچھ لے کہ میر تقی میر کے بارے میں، لیکن ایک شخص جو ہے جو میرا محبوب ہے، جس کو میں چاہتا ہوں، جسے چاہت کرتا ہوں، جسے پیار ہے، محبت ہے، اس کو میرے حالات کا نہیں پتہ، اس کو میرے بارے میں بالکل نہیں پتہ کہ میں کیسا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیا سوچتا ہوں، کیا میری سوچ ہے، ٹھیک ہے، کیا میں چاہتا ہوں۔ کہتا کہ وہ میرے حالات سے واقف نہیں ہے، باقی پوری دنیا مجھے جانتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل جو چیز ہے وہ مزہ تب ہے کہ جب میرا محبوب مجھے چاہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حوالے کا شعر آپ اس میں لکھ لیں، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج و راحت فضا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس میں لکھ سکتے ہیں، لوگ کہتے ہیں محبت میں اثر ہوتا ہے،
کون سے شہر میں ہوتا ہے، کدھر ہوتا ہے، ایک شعر کے دو حوالے کے میں نے لکھے ہوئے، یہ اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس کی تشریح آپ نے 1.5 پیج تک مکمل کرنی ہے، اسی مفہوم کو لے کے آپ لکھتے جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے لگنے نہ دے بس ہو تو اس کے گوہر گوش کو بالے تک، اس کو فلک چشم میں خور کی پتلی کا تارا جانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں 2-3 الفاظ مشکل ہے۔ گوہر گوش کا مطلب ہوتا ہے کان کے موتی، وہ کان کے بالے جو بالیاں پہنتی ہے، ٹھیک ہے، عورتیں بالیاں پہنتی ہیں نا کان میں، وہ اس سے مراد ہے گوہر گوش، وہ گول ہوتے ہیں نا گولائی کے اندر۔ اس کے بعد اس کو فلک، فلک آسمان، چشموں میں خور یعنی کہ سورج اور چاند کی آنکھ، ٹھیک ہے، کی پتلی کا تارا جانے ہیں۔ وہ کہتا ہے اس کے اندر اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آسمان کے بس میں ہو تو محبوب کے گوہر جیسے نفیس کانوں کو بالے تک نہ لگنے دے، آسمان کی نظر میں محبوب کے کان چاند سورج کی آنکھ کا تارا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ آسمان کا جو ہے نا، یعنی کہ یہ ستارہ چاند جو ہے آسمان کے، اس کے اگر بس میں ہو، آسمان کے بس میں ہو تو وہ چاند کو بھی جھٹلا دے، سورج کو بھی جھٹلا دے، بلکہ وہ کس کی خوبصورتی کہتا ہے کہ میرے محبوب کی جو بالیاں جو ہے، بالیں، ٹھیک ہے، بالیاں، اس کے کانوں کی خوبصورتی اتنی اچھی ہے، اتنی اچھی ہے کہ آسمان جو ہے اس بالی کو دیکھ کے محبوب کی، میر تقی میر اپنے محبوب کی بالی کو جو ہے نا وہ کہہ رہے کہ اس بالی کو دیکھ کے چاند اور سورج کی روشنی، اور اس کو کہتا ہے کہ یہ بھی چاند اور سورج بھی رشک کرتے ہیں میرے محبوب کی بالیوں تک، ٹھیک ہے۔ اس میں حوالے کا شعر جو ہے وہ لکھ لے، چوم لیتی ہے لٹک کر کبھی لب کبھی رخسار، تم نے زلفوں کو بہت سر پر چڑھا رکھا ہے، ٹھیک ہے، تاثیر کرے سخن میر یار میں جب دیکھوں لگ رہا ہے اس کے کان سے، ٹھیک ہے، کان کی خوبصورتی کے اندر بیان کیا کہ آسمان بھی چاہتا ہے، آسمان بھی میرے محبوب کے کانوں کو یعنی کہ کانوں پہ رشک کرتا ہے، یعنی کہ جو بالیاں اس نے پہنی ہوئی ہے وہ اتنا رشک کرتا ہے وہ کہ چاند سورج، آسمان کی نظر میں چاند سورج جو ہے نا اس کی اس سے بھی زیادہ وہ محبوب کے کان کی جو ہے نا وہ اس کی نظر میں وہ تارا ہے، ٹھیک ہے، خوبصورت زیادہ اس کو محبوب کا جو ہے وہ کان لگتا ہے۔ تیسرا ہے عاشق سا تو سادہ کوئی اور نہ ہوگا دنیا میں، جی کے زیاں کو عشق میں اس کے اپنا وارہ جانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں مشکل الفاظ کا معنی، جی جی من کو کہتے، دل کو کہتے، عاشق جیسا سادہ لوح اور معصوم بھی کوئی نہیں کہ جو عشق میں اپنی جان کے نقصان کو بھی فائدہ سمجھتا ہے۔ عاشق سا تو سادہ کوئی اور نہ ہوگا دنیا میں، جی کے زیاں کو عشق میں اس کے اپنا وارہ، یعنی کہ زیاں نقصان، کہتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی معصوم شخص ہے نا دنیا کے اندر تو وہ عاشق ہے۔ عاشق کیا کرتا ہے کہ وہ اپنا نقصان جو عشق کے اندر، پیار کے اندر، محبت کے اندر جو اس کا نقصان ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا، مال کا نقصان ہوتا ہے، اس کے جسم کا نقصان ہوتا ہے، اس کے وقت کا نقصان ہوتا ہے، اس کی جتنا بھی جو ہے وہ زندگی کے اندر جب وہ محبوب کو وہ چاہتا ہے، اس کے پیچھے اس کا ٹائم ہے، اس کی مال ہے، قیمت ہے، جو کچھ بھی ہے، تو عاشق اتنا معصوم ہے اس مال کو اپنے لیے نقصان نہیں گردانتا بلکہ خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ میر تقی میر کہتا ہے کہ ایک عاشق دنیا کے اندر ایسا بندہ ہے کہ جو اگر محبوب کی تلاش میں اس کا وقت ضائع ہو جائے، یہ بھی اس کا مال پیسہ خرچ ہو جائے، یہاں تک کہ جان بھی جو ہے وہ چلی جائے، اس جان کو وہ کیا کرتا ہے، سعادت سمجھتا ہے، اپنے محبوب کے لیے اپنے سر کو کٹانا سعادت سمجھتا ہے، کہ اور سب سے اچھا سمجھتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے لیے اپنی گردن کو کٹا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اگر آپ چاہیں تو اس کو حقیقت کی طرف بھی لے کے آ سکتے ہیں، کس طرح؟ عاشق سے مراد آپ لے کے آئیں میر تقی میر، دونوں مفہوم آپ لکھ سکتے ہیں کہ میر تقی میر ایک مفہوم اس کا یہ بن سکتا ہے، دوسرا مفہوم اگر ہم کریں تو حقیقت کی طرف، اللہ کی طرف آپ لے کے جا سکتے ہیں کہ جس کو اللہ سے دل لگ جائے، اللہ سے دل لگی ہو جائے، پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کے لیے اپنا نقصان سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑنا، اپنے بچوں کو چھوڑنا، سب کچھ، یہ صحابہ کی مثالیں آپ دے سکتے ہیں، حضرت ابراہیم کی مثال دے سکتے ہیں، انبیاء کی مثالیں دے سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر بار کو، اہل و عیال کو، سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے لیے فنا، نقصان جو ہے نا انہوں نے برداشت کر لیا لیکن وہ راستہ اس کو نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اتنا وہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اتنی محبت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سب سے زیادہ قیمتی انسان کی جان ہوتی ہے، وہ اس جان کو اللہ کے لیے نچھاور کرنے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں آپ لکھ سکتے ہیں، تو بھی سادہ ہے کہ کبھی چال نہیں بدلتا، ہم بھی سادہ ہے کہ اس چال میں آ جاتے ہیں،
جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے، یہ مرزا غالب کا اس میں حوالے کا شعر۔ پانچواں شعر ہے مہر و وفا لطف و عنایت ایک سے واقف ان میں اور تو سب کچھ طنز و کنایہ رمز و اشارہ جانے ہیں۔ اس میں محبوب طنز و طعنہ سے تو واقف ہے لیکن محبت و الفت سے نہیں۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ محبوب جو ہے اس کو یہ تو پتہ ہے محبت اعتماد یعنی کہ نقصان پہنچانا، کہ کس طرح کسی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، کسی کے دل کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، کسی کو اذیت کیسے دی جاتی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ کہ اس دل کو سکون کیسے پہنچانا، ٹھیک ہے، اس دل کو راحت کیسے دینی ہے، اس دل کو اطمینان کیسے، یہ محبوب کو نہیں پتہ، بلکہ کیا محبوب غم دینا جانتا ہے، بے چینی، بے اضطراب، ٹھیک ہے، اس طرح کی کیفیت اس کو پتہ ہے، لیکن کیا ہے کہ اطمینان یہ چیز اس کے پاس نہیں ہے۔ اس میں یہ لکھ لیں آپ ہی اپنے ذرا جور و ستم کو دیکھیے، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، اذیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ حوالے کا آخری شعر ہے مقطع۔ مقطع آپ کو بتایا تھا کہ جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں۔ اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ میر بھی کتنا جو ہے وہ میر بھی کتنا دان ہے کہ خود ہی اپنا دشمن سمجھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ دشمن کا مصیبتوں میں مبتلا، بلکہ یہ اس کا مفہوم ہے تشنہ خون ہے اپنا کتنا میر بھی نادان تلخی کش دام دار آپ تے کو اس کی آب و گوارا جانے ہے۔ یہ نیچے وہ کہتا ہے کہ میر بھی کتنا جو ہے وہ کہ خود ہی اپنے دشمن مصیبتوں میں مبتلا کر لیتا ہے، اور وہ محبوب کے ہاتھ میں تیز تلوار کو بھی اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے، یعنی کہ پانی سمجھتا ہے کہ یہ محبوب کے ہاتھ میں جو تلوار ہے یہ میرے لیے پانی، یہ پانی سے مراد کیا ہے کہ وہ میرے لیے راحت ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ لکھ لیں کہ زخم پہ زخم کھا کے جی اپنے لہو کے گھونٹ بھی آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، یعنی کہ آخری مقطعے کے اندر میر اپنے آپ سے مخاطب ہے، کہتا ہے میر کتنا سادہ ہے اپنے آپ سے کہ محبوب کے ہاتھ میں تلوار ہے، اس تلوار کو اپنے لیے یعنی کہ اگر وہ چلا بھی دے اس تلوار کو اپنے لیے کیا سمجھتا ہے باعث سعادت سمجھتا ہے۔ اس کو ایک دفعہ آپ نے دیکھنا ہے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اس کی تشریح مکمل کرنی ہے، الگ الگ کرنی ہے، حوالہ جات دینے ہیں، اور غزل کے اندر لازمی اشعار آپ نے لکھنے ہیں، آپ کو اپنی طرف سے یاد ہے وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے لکھے ایک شعر کے دو یہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو گیا ہماری پہلی غزل مکمل۔ اب اگلا انشاءاللہ اسی کا جو ہے نا یہ لیکچر ہوگا مشقی سوالات کا۔